نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع برکوع سورہ یوسف۔ سورہ یوسف پہلا رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک۔ پہلے رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حاسد کے سامنے اپنی خوبی کا ذکر نہ کرو۔ پہلے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کا ذکر ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تمہیں عظیم مقام و مرتبہ سرفراز فرمائے گا۔ البتہ اس خواب کا ذکر اپنے سوتیلے بھائیوں سے نہ کرنا، اور تم سے حسد کرتے ہیں اور حسد کی آگ میں جل کر تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ یہ اصل میں شیطان ہے جو انسانوں کا دشمن ہے، ان کے درمیان حسد اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 7 سے لے کر 20 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ بھائیوں کی سازش اور اللہ کی بشارت۔ دوسرے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کا ذکر ہے۔ ان کے بھائیوں نے باہم شکایت کی کہ ہم بڑے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، لیکن ہمارے والد کی زیادہ تر توجہ چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام پر ہے۔ والد کی شفقت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو ان سے دور کر دیں۔ انہوں نے بہانے سے والد صاحب سے اجازت لی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے، پھر انہوں نے ایک خشک کنویں میں ڈال دیا۔ ایسے میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو الہام کے ذریعے بشارت دی کہ تم ایک روز بھائیوں سے ان کی ظالمانہ حرکت کے بارے میں باز پرس کرو گے۔ ان کے بھائی رات گئے گھر واپس آئے اور اپنے والد صاحب کے سامنے جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ خبر جھوٹ ہے۔ انہوں نے اللہ سے صبر کی توفیق مانگی۔ ایک قافلے کا کنویں کے پاس سے گزر ہوا اور یوسف علیہ السلام کو مصر لے گیا۔ وہاں ایک منصب دار عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21 سے لے کر 29۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نیک بندوں کی گناہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ تیسرے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ کی عنایات کا بیان ہے۔ عزیز مصر کے گھر میں ماہرین جمع ہوتے تھے، شہر کے مسائل پر غور کر کے ان کا حل تلاش کرتے تھے، طرح طرح کے مسائل پر ہر طرح کی بحث سنتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ہوئی اور انہیں رفتہ رفتہ باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا فہم حاصل ہوا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص فیض سے انہیں خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو مصر عزیز کی بیوی نے ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر انہیں گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام پر برے فعل کا ارادہ کرنے کی تہمت لگائی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی پاکیزگی کے بڑے واضح ثبوت کے ساتھ ظاہر کر دی۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 30 سے لے کر 35۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مثالی پاکیزہ کردار۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ مصر میں بڑے افسران کی بیگمات نے حیرت کا اظہار کیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فدا ہو گئیں۔ مصر عزیز کی بیوی کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے ان تمام بیگمات کو اپنے گھر مدعو کیا، ان کے سامنے پھل رکھے، انہیں چھریاں دیں تاکہ پھل کاٹ کاٹ کر کھائیں۔ تب یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے گزرنے کے لیے کہا گیا۔ جیسے ہی بیگمات نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ ارے یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تاکہ یوسف علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ سب میرے گناہ کی طرف مجھے مائل کر رہی ہیں، اگر تو نے میری حفاظت نہ کی تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جب افسران شہر نے محسوس کیا کہ ہماری عورتیں یوسف علیہ السلام پر فدا ہیں تو انہیں قابو کرنے کے بجائے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 36 سے لے کر 42۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام پر حکمت واعظ۔ پانچویں رکوع میں دو نوجوان قیدیوں کے سچے خوابوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت انجام دیتا تھا اور دوسرا شاہی باورچی تھا۔
الزام یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ پہلے نے خواب دیکھا وہ انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہے، دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ایک برتن ہے جس میں پرندے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے سکھایا ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں۔ توحید کا عقیدہ تمام انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ عقیدہ سر جھکانے، اسباب کے خوف اور دوسروں کو خوشام چاپلوسی کے ذلت سے بچاتا ہے۔ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ پھر انہوں نے خود ہی خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ساقی الزام سے بری ہو جائے گا اور دوبارہ جا کر بادشاہ کی خدمت کرے گا۔ باورچی پر الزام ثابت ہوگا، اسے صلیب پر لٹکا دیا جائے گا، پرندے اس کے سر میں مغز نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، مجھے بے قصور قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ ساقی بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 43 سے لے کر 49۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی۔ چھٹے رکوع میں بادشاہ کا خواب مذکور ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اناج کی 7 پھلیاں سبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں موجود کوئی بھی سردار اس خواب کی تعبیر کو نہ بتا سکا۔ ساقی بادشاہ کی اجازت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساقی سے کوئی شکایت نہیں کی کہ تم نے میرے بلا قصور قید ہونے کے بارے میں بادشاہ سے کیوں نہیں بتایا۔ خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے جس میں کثرت سے پیداوار ہوگی۔ ان سالوں میں اناج کے دانے پھلیوں سے صرف اس قدر نکالے جائیں جو خوراک کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے بعد 7 سال خوش سالی کے آئیں گے، اب پھلیوں میں محفوظ دانے استعمال کر لیے جائیں گے، البتہ کچھ چھوڑ دیے جائیں تاکہ آئندہ بیج کے لیے استعمال کیے جائیں۔ پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی، بڑے عمدہ پیداوار ہوگی۔ گویا حضرت یوسف اسلام نے مسئلہ بتایا اور مسئلے کا حل بھی تجویز فرما دیا۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 50 سے لے کر 57۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رہائی سے زیادہ اہم پاک دامنی کی تصدیق ہے۔ 7ویں رکوع میں یہ مضمون بیان ہے کہ جب ساقی نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ خواب کی تعبیر بتائی تو وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنا قبول نہ کیا، مطالبہ کیا پہلے تحقیق کی جائے کہ مجھے کیوں قید خانے میں ڈالا گیا۔ بادشاہ نے تمام بیگمات کو بلایا، ان سے یوسف علیہ السلام کا قصور پوچھا۔ سب نے اعتراف کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں اور بڑے پاکیزہ کردار کے حامل ہیں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے پاس پہنچ کر فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں پر مامور کر دیا جائے، میں انشاءاللہ عمدگی سے ان خزانوں کی حفاظت کروں گا۔ یوں یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس ایک خاص منصب حاصل ہو گیا۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 58 سے لے کے 68۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اخلاق کی بلندی اور صلہ رحمی کی اعلیٰ مثال۔ 8ویں رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد جو خوش سالی کے سال آئے تو دور دراز کے علاقوں تک یہ خبر جا پہنچی کہ مصر میں خوراک کے ذخائر محفوظ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خوراک کے حصول کے لیے فلسطین سے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تو پہچان لیا لیکن ان کی اخلاق کی بلندی دیکھی، کسی انتقامی جذبات کا اظہار تک نہ کیا۔ بھائیوں نے اپنے لیے خوراک کا راشن حاصل کیا، اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کے لیے بھی جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، جو ان کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آئندہ اسے بھی ساتھ لانے کی تاکید کی۔ مزید یہ کہ صلہ رحمی کرتے ہوئے خوراک کی جو قیمت اپنے بھائیوں سے وصول کی تھی اسے واپس بھائیوں کے سامان میں رکھ دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے والد سے درخواست کی کہ آئندہ بنیامین کو بھی اپنے ساتھ بھیجیے گا۔
یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، اس سے قبل تم یوسف علیہ السلام کے حوالے سے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکے ہو۔ البتہ جب تک ان کے بیٹوں نے اپنے سامان میں دیکھا کہ ادا شدہ قیمت واپس کر دی گئی ہے تو والد صاحب سے عرض کی کہ ایسا نفع کا معاملہ کیا نہ دوبارہ کیا جائے۔ بہرحال جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے اللہ کو ضامن بنا کر عہد کیا کہ وہ بنیامین کی ہر ممکن حفاظت کریں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو مصر بھیجنے کی اجازت دے دی۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 69 سے لے کر 79، اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر کا حیران کن فیصلہ۔ 9ویں رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اپنے چھوٹے بھائی سمیت مصر میں آمد کا بیان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کے لیے الگ الگ تھیلوں میں خوراک لے جانے کا انتظام فرما دیا، پھر اللہ کے حکم سے انہیں پیالوں کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جس کے ذریعے خوراک کو ناپ پر تولا جاتا تھا۔ پیالہ غائب ہونے پر خوراک تقسیم کرنے والے کارندوں کی تشویش ہوئی، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائی پر پیالہ چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ بھائیوں نے اس الزام کو تردید کی، ساتھ ہی کہا کہ ہم سے کسی تھیلے سے پیالہ برآمد ہو تو تم اسے اپنا غلام بنا لینا۔ پیالہ بنیامین کے تھیلے سے برآمد ہوا اور یوں تقدیر نے بنیامین کے لیے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہرنے کی سبیل دی۔ اب وہ بادشاہ کے قانون کے تحت بھائی کو مصر میں نہیں روک سکتے تھے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بنیامین کی جگہ کسی اور بھائی کو بطور سزا مصر میں روک لیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 80 سے لے کر 93، اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ 10ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے واپس جا کر تمام ماجرا اپنے والد کو سنایا تو انہوں نے شدید صدمہ پہنچا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی، انہوں نے شدت غم کے باوجود امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور تلاش کرو یوسف علیہ السلام کے بھائی اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری بار ان کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنے خاندان والوں کے رنج و الم کا ذکر کیا، التجا کی کہ ان کے پاس خوراک کے حصول کے لیے مطلوبہ قیمت بھی نہیں ہے، لہذا دستیاب قیمت قبول کر کے خوراک کا کچھ حصہ قیمتاً بقیہ حصہ صدقے کے طور پر دے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی لاچارگی یا کیفیت برداشت نہ کر سکے، ان سے پوچھا کہ تم اپنے دور جاہلیت میں یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ بھائیوں نے حیرت سے پوچھا کیا آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں میں بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا، انہیں اپنا کرتا دیا، فرمایا کہ اسے جا کر والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دیا، اس کرتے سے انہیں میری خوشبو محسوس ہوگی، ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 94 سے لے کے 104، اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر۔ 11ویں رکوع کا مضمون یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس گئے تو ان کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا تو ان کی بینائی پھر سے لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر منتقل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کی خاص اکرام کیا اور انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام اپنے مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، لہذا بادشاہ کے سامنے ان کے والد والدہ تمام بھائیوں نے سجدہ کیا، گویا اس وقت شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ یہ تھی یوسف کے خواب کی تعبیر کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 12 آیت نمبر 105 سے لیکن 111، اس رکوع کا جو ٹاپک وہ یہ کہ صبر تقویٰ سرخرو کر دیتا ہے۔ آخری رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ آسمان اور زمین بے شمار نشانیاں ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں لیکن ان سے حق کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں۔ شرک سے روکنا اور صرف اللہ کی بندگی کی دعوت دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ وسلم کی اتباع کرنے والوں کا راستہ ہے۔ یہ عمل لوگوں کی دائمی عذاب سے بچانے والا ہے، داعی کے لیے صدقہ جاریہ ہے، قرآن حکیم کے بیان کردہ واقعات میں لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حاسدین نے کنویں میں ڈال دیا لیکن بعد میں عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ اس طرح مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کریں گے لیکن ایک روز ان کے سامنے ندامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی سنت ہے اور تقویٰ اور صبر کی صفات رکھنے والوں ہی کو سرخرو ہوتی ہے۔ یہاں تھی ہمارے سورہ یوسف کمپلیٹ ہوئی، ملیں گے نئی سورج کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔